جو شخص قرآن کریم کی 2 سورتیں 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، زمین اس کے لیے اپنے چھپے ہوئے خزانے ظاہر کر دیتی ہے، آسمان سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایسے شخص پر رزق اور مال و دولت کی بارش ہونے لگتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی 2 مختصر سورتوں کا ایک عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور پرندوں کے بارے میں ہے۔ جب پرندے روزانہ خوراک کی تلاش میں اڑتے تو ان کے درمیان ایک خالی جگہ ہوتی تھی جس سے آسمان نظر آتا تھا۔ جب یہ خالی جگہ بار بار دکھائی دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے پوچھا کہ یہ خالی جگہ کس کی ہے؟ پرندوں نے بتایا کہ یہ جگہ ایک کوے کے لیے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کو حاضر کیا جائے۔ جب کوا آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم پرندوں کے ساتھ کیوں نہیں اڑتے؟ کوے نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک عذر ہے، اسی وجہ سے میں پرندوں کے ساتھ نہیں اڑ سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا وہ عذر کیا ہے؟ کوے نے کہا میرا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی عمر 500 سال ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا، اس کے پر بھی جم چکے ہیں اور وہ کسی کام کے قابل نہیں رہا۔ جب پرندے اڑتے ہیں تو میں اپنے پروں سے اسے ڈھانپ لیتا ہوں تاکہ شکاری پرندے اسے نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کے باپ کو بھی لایا جائے تاکہ دیکھا جائے کہ کوا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ جب کوے کے باپ کو لایا گیا تو وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا کوے نے بتایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوے سے کچھ نہ فرمایا، پھر اس کے باپ سے پوچھا تمہاری زندگی کا سب سے عجیب واقعہ کون سا ہے؟ کوے کے باپ نے جواب دیا جب میں جوان تھا تو میں نے ایک ایسا شہر دیکھا جس کی دیواریں اور دروازے سب سونے کے بنے ہوئے تھے۔ جب میں وہاں اترا تو شہر کے لوگ خوش ہوئے اور مجھے ایک اونٹ تحفے میں دیا جس کا گوشت میں نے اور دوسرے شکاری پرندوں نے کھایا۔ کچھ عرصے بعد قحط آیا تو میں نے دوبارہ اس شہر جانے کا ارادہ کیا تاکہ کچھ کھانے کو مل جائے۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں دیکھا کہ شہر چاندی کا بن چکا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے بکری کا گوشت تحفے میں دیا، میں نے کھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ چند سال بعد پھر میں اس شہر گیا مگر اس بار دیکھا کہ پورا شہر مٹی میں تبدیل ہو چکا تھا اور وہاں کے لوگوں نے مجھے کچھ بھی نہ دیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے عجیب واقعہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں اب بھی اس شہر کی یاد ہے؟ کوے کے باپ نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کو اپنے ساتھ فضا میں اڑایا جائے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا وہ شہر کہاں ہے؟ کوا بولا یہی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ زمین سے مٹی ہٹائی جائے، چنانچہ وہاں ایک قدیم شہر کے آثار ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس شہر میں کسی جاندار کو تلاش کیا جائے۔ کچھ دیر بعد جنات اور ہوا نے اطلاع دی کہ ایک کنویں میں ایک بڑا سانپ موجود ہے جس کی عمر 300 سال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو بلایا اور پوچھا تم کون ہو؟ سامنے آؤ۔ سانپ نے کہا میرا نام سیاہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہیں شہر کے لوگوں کی موت کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ سانپ نے کہا میں تب ہی بتاؤں گا جب آپ مجھے یہ وعدہ دیں کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا وعدہ دیتا ہوں کہ جب تک تم کوئی غلط کام نہ کرو تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ تب سانپ نے کہا شہر کے لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان پر مسلط کر دیا اور میں نے پانی میں زہر ملا دیا جس سے وہ سب مر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ جب شہر اپنی پرانی حالت میں واپس آ گیا تو آپ نے سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ سانپ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرو گے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن تم نے ایک شخص کو نہیں بلکہ پوری قوم کو قتل کیا ہے۔ سانپ کو قتل کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے دانت شہر کے دروازے پر لٹکا دیے۔ لوگ جب وہاں سے گزرتے تو پوچھتے یہ کس کے دانت ہیں؟ جواب ملتا یہ سانپ سیاہ کے دانت ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ صرف سیاہ کے دانت کہنے لگے، پھر صرف دانت کہا جانے لگا، یہاں تک کہ شہر کا نام ہی بدل گیا۔ شیخ عبد الرحمن کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی وسعت اور طاقت عطا فرما دی ہے تو عرض کیا اے میرے رب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی ساری مخلوق کو پورا سال کھانا کھلا دوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ ایک ہفتے کے لیے ہی اجازت دے دیجئے۔ جواب آیا تم اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔
پھر عرض کیا اے اللہ ایک دن کے لیے اجازت دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی بھی طاقت نہیں، لیکن ایک دن کی ضیافت کی اجازت دے دی گئی۔ اجازت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ زمین پر موجود تمام حلال جانور جیسے گائیں، بیل، بکریاں وغیرہ جمع کی جائے۔ چنانچہ جنات اور انسانوں نے سب جانور جمع کیے، بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی اور ان جانوروں کو ذبح کر کے پکایا جانے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کھانوں پر ہوا چلائی جائے تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ پھر تمام کھانے جنگل میں پھیلا دیے گئے۔ اس ضیافت کی لمبائی 1 مہینے کے سفر کے برابر تھی اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے سلیمان تم میری مخلوق میں سے سب سے پہلے کس کو کھانا کھلاؤ گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا میں سمندر کے جانوروں سے ابتدا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ وہ مچھلی آ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ تم نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری مہمانی تم کرو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ چنانچہ مچھلی نے کھانا شروع کیا اور دسترخوان کے آغاز سے کھانے لگی۔ اس نے اتنا کھایا کہ تھوڑی ہی دیر میں سارا کھانا اکیلے ہی ختم کر دیا۔ سب کچھ کھا لینے کے بعد اس مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پکارا اے سلیمان مجھے اور کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرت سے فرمایا تم نے تو سب کچھ کھا لیا پھر بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا۔ یہ سن کر مچھلی بولی کیا مہمان سے ایسا جواب دیا جاتا ہے؟ اے سلیمان اچھی طرح جان لو کہ میرے رب نے جتنا تم نے مجھے آج کھلایا ہے میرا رب مجھے اس سے 3 گنا زیادہ روزانہ دیتا ہے، بلکہ تم تو آج میرے کھانے میں کمی کا سبب بن گئے ہو۔ یہ بات سننا تھا کہ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے حضور سجدے میں گر گئے اور عرض کرنے لگے پاک ہے وہ ذات جو اپنی مخلوق کے رزق کی کفالت فرماتی ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتی ہے جہاں سے مخلوق کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا رات بھر سویا نہ کرو، اس لیے کہ رات کے زیادہ حصے کو نیند میں گزار دینا انسان کو قیامت کے دن نیک اعمال کا محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سی عظیم نعمتیں عطا فرمائی، ایسی عظیم بادشاہت جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی۔ انسانوں کے علاوہ جنات اور دوسری مخلوقات کو ان کے تابع کر دیا۔ تمام جانوروں کو نہ صرف ان کا فرما بردار بنایا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ ہوا کو ان کے تابع کر دیا، یہاں تک کہ وہ 1 مہینے کا سفر صبح شام میں طے کر لیتے تھے۔ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ قرآن مجید میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم، حکمت، فہم، فراست اور فیصلہ کرنے کی بے پناہ قوت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں 2 آدمی مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک بکریاں والا تھا اور دوسرا کسان۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریاں میرے کھیت میں گھس گئی اور ساری فصل کو تباہ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر فیصلہ فرمایا کہ کھیت کے نقصان کی تلافی بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور معاوضہ کھیت والے کو دے دیا جائے۔ جب دونوں فریق عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر کم عمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں پوچھا۔ فیصلہ سن کر وہ دونوں کو اپنے والد محترم کے پاس لے گئے اور عرض کیا اگر اجازت ہو تو میں اس فیصلے کے بارے میں اپنی رائے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے اور کھیت کی زمین بکریوں کے مالک کے سپرد کر دی جائے تاکہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو دوبارہ اس حالت میں لے آئے جیسا وہ بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا۔
اس کے بعد کھیت واپس اس کے مالک کو دے دیا جائے اور بکریاں ان کے مالک کو لٹا دی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس میں گھس گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے، تو ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سمجھا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو عظیم شان و حکمت عطا کی۔ دنیا کی ہر چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری تھی۔ آپ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر دیتی۔ پرندے ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر رہتے، سرکش جن ہر وقت ہاتھ باندھے کھڑے رہتے اور نافرمان شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، وہ ان کے حکم سے اس سرزمین پر چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کا مسخر کرنے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بہترین گھوڑوں کے معائنے میں مشغول تھے، اور اسی مشغولیت کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان خوبصورت اور قیمتی گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ جب آپ نے اپنی سواری کے جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر سواری عطا فرمائی اور ہوا کو آپ کے تابع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کا یہ واقعہ قرآن کریم کی سورہ صاد میں مذکور ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، اور اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی ہوتی اور شام کی منزل بھی 1 مہینے کی۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت اور لشکر کے ساتھ تخت پر سوار ہوتے، جدھر حکم فرماتے ہوائیں تیز رفتاری سے لے جاتی۔ 1 مہینے کا سفر صبح سے دوپہر تک اور دوسرا مہینے کا سفر دوپہر سے شام تک طے ہو جاتا۔ اسی طرح ایک دن میں 2 مہینوں کا سفر مکمل ہو جاتا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی۔ ان پر پہلے اہل ایمان انسان بیٹھتے، ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے، پھر پرندوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ تخت پر سایہ کریں تاکہ دھوپ کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ یہ عظیم الشان تخت اللہ کے حکم سے جہاں چاہا جاتا پہنچا دیا جاتا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس فضائی سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام پورے رات سے سر جھکائے اللہ کے ذکر اور شکر میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا۔ وہ خاتموں کی طرح آپ کے احکام بجا لاتے، سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی، ہیرے اور جواہرات نکال کر لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو شاندار اور خوبصورت عمارتیں بنوانے کا شوق تھا، چنانچہ جنات آپ کے حکم سے عظیم عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو آپ اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے بہت سے شیاطین کو ان کے تابع کر دیا جو گوتے لگاتے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ہم ہی ان کی نگرانی کرنے والے تھے۔ جنات 2 قسم کے تھے، ایک اہل ایمان جن جو اپنے نبی علیہ السلام کے حکم کو دینی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے تھے، دوسرے کافر جن جنہیں شیاطین کہا جاتا تھا۔ یہ اپنی سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، مگر ان سے نقصان کا اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر نگرانی مقرر فرمائی۔ چنانچہ جو بھی اللہ کے حکم سے سرتابی کرتا اسے آگ کا مزہ چکھایا جاتا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا تھا، جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے نافرمانی کرتا، فرشتے اسے مارتا اور وہ جل کر مٹی ہو جاتا۔ قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد ہے، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی 7 بڑی نعمتوں میں سے ایک تھی۔ جنات اسی تانبے سے بڑی دیگیں، حوض، برتن اور بحری جہاز تیار کرتے تھے۔ دین اسلام اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی اور عملی تعلیم بھی ہو جو انسان کے روزگار اور رزق میں مددگار ثابت ہو۔ بے شک رزق، مال اور دولت عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔
تاہم بزرگوں نے قرآن و سنت کے مطابق کچھ آزمودہ اور مجرب اعمال بھی بیان کیے ہیں۔ 400 سال پرانی کتاب عجائب طریقت میں مفتی علامہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ رزق کے خزانے کھولنے کا ایک ایسا عمل بتایا گیا جس کے کرنے سے انسان پر دولت کی بارش ہونے لگتی ہے۔ یہ خالص قرآنی عمل ہے اور ہر مرد اور چھوٹا ہو یا بڑا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی 2 مختصر سورتوں کا عمل ہے جس کے ساتھ اللہ کے نام کا ورد ہے۔ ہر روز بلا ناغہ 2 مرتبہ یعنی فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد پہلی سورت فاتحہ 7 مرتبہ، دوسری سورت علم نشرہ 7 مرتبہ۔ ان دونوں سورتوں کے بعد پھر اللہ کا نام یا رزاق 313 مرتبہ پڑھے۔ شروع اور آخر میں درود پاک پڑھے۔ جو شخص اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے زمین اپنے چھپے ہوئے خزانے ظاہر کرنے لگتی ہے اور آسمان سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایسے شخص پر رزق کی بارش ہونے لگتی ہے۔ مفتی علامہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی واقعات بھی نقل کیے ہیں جن پر اس وظیفے کی وجہ سے اللہ کی برکت اور رحمت نازل ہوئی۔ محترم ناظرین، اس عمل کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں اور خود اس کے اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا کہنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔